अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है भाई मैं भी ठीक हूँ। आज के व्लॉग में आपको काफ़ी हद तक एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि स्वीडन में एक आपको हर हाल में ही अदा करनी पड़ती हैं, तो वो सारी आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, कुछ मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है जो अभी वीज़े के वेट में है, और कुछ ऐसे भी हैं माशाल्लाह से जिनको मैं मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ, भाई उनका वीज़ा लग चुका है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि फ्यूचर में शिफ्ट होने का इरादा रखते हैं, तो मैंने सोचा कि काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो चले, मेरे ख्याल में आप टाइम वेस्ट किए बगैर ना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड के घर आने का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जब हम टीवी देखते हैं ना बाद में, तो उसके लिए फ्रूट की एक प्लेट बना लेती हूँ। तो अचानक से जब मैं पीछे मुड़ी ना, तो मुझे ये बुकेस वगैरह रिसीव हुए, तो बड़ी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मुझे याद नहीं था भाई हमारे निकाह की एनिवर्सरी थी, और माशाल्लाह से काफ़ी साल हो गए हैं, तो अब याद नहीं रहती डेट। मतलब ऐसे आगे पीछे याद तो होती है, बट मुझे आज के दिन बिल्कुल याद नहीं था। अदरवाइज़ मैं कुछ हल्का फुल्का प्रिपेयर कर लेती, बट मुझे वाकई में इस दफ़ा याद नहीं था। और हैरानगी की बात ये थी कि इनको याद था इस दफ़ा, हालांकि उल्टा होता है, मुझे याद होता है और इनको याद नहीं होता। एनीवेज़, मुझे तो सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं, और ये किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती भी नहीं है कि हमेशा कोई एक याद रखे। कभी एक पहल कर दे, कभी दूसरा कर दे, बस इसी से ही ज़िंदगी की गाड़ी चलने का मेरे ख्याल में यही नुस्खा है। और शाम में तो बस काम ज़्यादा हो गए थे, और वो करते कराते ना मुझे इनको आवाज़ में लगाने का टाइम ही नहीं मिला। एक्चुअली मुझे याद भी नहीं रहा था, बस ये फिर इधर ही पड़े रहे। बस तो फिर जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग ना ईमान को स्कूल भेजने के लिए वो तैयार हो रही थी, और मैंने सोचा कि मैं इनको ना आवाज़ में लगा दूँ। तो मुझे पता नहीं क्या, मैं किन ख्यालों में थी, मैंने इनकी लेंथ को और आवाज़ की लेंथ को ना नोटिस ही नहीं किया। हालांकि अब ये है कि इसमें तो बड़ी लेंथ वाले लगने थे, लेकिन खैर चलें, कोई बात नहीं। अब प्रॉब्लम ये हो गई थी इधर कि मैं वो पैकेट्स जो इनके साथ मिलते हैं ना रोजेज़ के साथ, तो वो मैं डाल चुकी थी उस वाज में। तो बस मैंने भी अपने दिल को ये कहकर तसल्ली दे ली कि कौन सा किसी गेस्ट ने आना है, कोई बात नहीं भाई, ये नहीं सेट कर लो। असल में तो फ्रेश फ्लावर्स जो होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं, और वैसे घर में फ्रेश फ्लावर्स होना तो बहुत अच्छी वाली वाइब्स आती हैं, बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर रूटीन के जो काम होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं ना दिन में, मतलब पूरा दिन आपका प्लान होता है, तो उसके मुताबिक ही आपको चलना पड़ता है। तो फिर मैं ना इन ज़्यादा चक्रों में पड़ती ही नहीं हूँ। मुझे वैसे भी ना यही मैंने फार्मूला अपनाया हुआ है भाई कि सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट थिंग। अच्छा, मैंने भी ना कहीं पे देखा था, और मैंने सोचा आप लोगों से भी साथ साथ शेयर कर देती हूँ कि ये इन टहनियों को जैसे हम नीचे से फ्रेश करते हैं ना इनको, तो आप अगर इसको कलम की तरह थोड़ा सा तिरछा सा काटें ना, तो ये ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहती है। और वाकई में ये बिल्कुल ठीक बात है, मैंने ख़ुद इसे आज़माया और इससे फ़र्क भी पड़ता है। अभी साथ साथ ईमान का ब्रेकफास्ट भी रेडी हो रहा था, और साथ साथ मैंने ये भी काम कर दिया था, क्योंकि आज मेरा भी दिन जो है वो प्लान्ड है, और मैंने एक ज़रूरी किसी ऑफ़िस में जाना है, मेरा छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट काम है, और वहाँ पे जाओ ना तो बंदे का पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, और ऐसी जगह जाना मुझे बड़ा ही हेक्टिक लगता है। मतलब एक लंबी क्यू में इंतज़ार करना बहुत ही बोरिंग होता है। एनीवेज़, यहाँ पर फिर ये सारे काम आपको घर के साथ साथ देखने पड़ते हैं, बाहर कभी ग्रॉसरी, कभी बच्चों की भी मीटिंग्स होती हैं, और ये सारा कुछ, इवन बच्चों के जो डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनको भी माँ ही जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड भी सेट है कि औरतों ने ही ग्रॉसरी भी करनी है, साथ जो बच्चों के साथ इधर उधर जाना होता है वो भी माँ ही जाती हैं। और यहाँ पर वो जो गाना है ना, उसके सेंटेंसेस बड़े ही ज़्यादा सूट करते हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ये ख़याल आता है। तो ख़याल और ख़यालों को छोड़ें, आप बस ये ख़याल करें कि यहाँ पर आपको काम सारे खुद ही करने हैं, और मेरे ख़्याल में आप कामों के लिए ना अपने आप को सिंगल मॉम समझ लेना, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर सकती हैं। क्योंकि भाई आप जिए मरें, आपको ज़बान आती है नहीं आती है, आपको काम सारे खुद ही करने पड़ेंगे। ये तो चंद एक फैमिलीज़ होती हैं जिनकी बीवियाँ अगर नहीं, मतलब बाहर बोल सकती, उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती या स्वीडिश भी नहीं आती, तो फिर उन्हें साथ हस्बैंड मेरे ख्याल में थोड़ा सा अरसा साथ सपोर्ट करते हैं, बट ज़्यादा अरसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रास्ते भी आपको खुद ही देखने हैं, भाई हस्बैंड काम पे हैं, गाड़ी आपको जब तक लाइसेंस नहीं मिला आप लोग वो भी नहीं कर सकते, जैसे कि मेरे पास अभी तक लाइसेंस नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत में आपको बसेस के रूट्स वगैरह और सारा कुछ ये इल्म होना चाहिए, आप जिस भी सिटी में रहते हैं। आई नो ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा, स्पेशली पाकिस्तानी लेडीज़ को, क्योंकि हमारे कल्चर में ज़्यादातर हम डिपेंडेंट होते हैं अपने फादर पे, भाई पे, हस्बैंड पे। तो बेहतर यही है कि आप अपने कल्चर को वहीं पर ही छोड़ के आएँ और यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करने की ना आदत डालिए।
اس ٹاپک کو تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، بٹ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ وائٹامن ڈی کا اورل انجیکشن ہے۔ اب تو اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب تو سب کو ہی پتہ ہے کہ یورپ میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بہت جلدی ہو جاتی ہے، اور اسپیشلی سویڈن میں، کیونکہ یہاں پر ویدر سے ریلیٹڈ بہت زیادہ بڑی ایشوز ہیں، بہت زیادہ پرابلمس ہیں، اور آپ کو اپنی وائٹامن ڈی کا نا پراپرلی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ریگولر سپلیمنٹس لیتے رہیں تو بھی ٹھیک ہے، جیسے میرے ہسبینڈ کو اس کا ایک ایشو ہے، ان کی وائٹامن ڈی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، تو وہ پھر بیچ میں نا کچھ عرصے بعد اس طرح کا وائٹامن ڈی کا انجیکشن بھی لے لیتے ہیں، یا آپ نے کسی دودھ یا جوس میں مکس کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے استعمال سے پہلے آپ کا جو کھانا ہے وہ کافی فلفلنگ ہونا چاہیے، مینز ہلکا پھلکا کھانا کھانے کے بعد آپ یہ انجیکشن نہیں لے سکتے ہیں۔ اور یہ کتنے عرصے بعد لینا چاہیے تو آپ کو یا تو ڈاکٹر ظاہرہ پرسکرائب کر سکتا ہے، اور اگر آپ خود لینا چاہتے ہیں، جیسے یہاں پر لوگ اس لحاظ سے لیتے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے اندر کتنی ڈیفیشنسی ہے، تو کچھ لوگ منتھ میں ایک دفعہ لے لیتے ہیں، کچھ لوگ 2 منتھس میں ایک دفعہ لے لیتے ہیں۔ اب جیسے میں ہوں، مجھ میں بہت زیادہ ڈیفیشنسی نہیں ہے، تو میرا گزارا چل جاتا ہے صرف سپلیمنٹس لینے سے ہی۔ یہ ہے بھئی آج کا دن، یعنی کہ جمعرات کا دن۔ آپ لوگوں کو ولاگ تو صبح انشاءاللہ ملے گا جمعے کو، لیکن یہ آج کا ہے۔ اور آج ایمان کا 2 جگہ پہ ٹائم تھا دانتوں کے ڈاکٹر سے، اور ایک بڑے ہاسپٹل میں تھا، اور ایک جو نارمل ریگولر جہاں پہ چیک اپ ہوتا ہے نا، ایک وہاں پہ تھا۔ تو بس میں نے صبح ایمان کو اسکول بھیج دیا تھا، اور پھر گھنٹے بعد ہی گئی تھی، اس کو لے آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک بار اس کی اٹینڈنس ہو جائے گی، تو چلو ایک پیریڈ بھی اگر اس کا ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے۔ ویسے نارملی تو بڑے ہاسپٹل میں بچوں کا اس طرح سے ٹائم نہیں آتا، لیکن چونکہ اس کے دانتوں کا تھوڑا سا ایشو ہے، اس کے دانت آپ نے بھی کئی دفعہ دیکھے ہوں گے تھوڑے سے ٹیڑھے میڑھے ہیں، اور یہاں پر تو اس چیز کو کافی زیادہ سیریس لیا جاتا ہے، مطلب وہ اس کا صحیح سے ٹریٹمنٹ کریں گے اور اس کے دانت سیدھے کریں گے، مطلب کسی ہتھوڑے وغیرہ سے نہیں، بریسز کے ذریعے سے اس کا وہ ٹریٹمنٹ کریں گے۔ بٹ اس کو انہوں نے لاسٹ ایئر سے ہمیں بتایا ہوا تھا، پلان وہ کر رہے ہیں، بٹ انہوں نے اس کا تھوڑا سا ویٹ کیا ہے کہ شی از ٹو ینگ، بٹ آج انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اب ہم بہت جلد اس کی کر دیں گے، بٹ ابھی فائنل ڈیٹ نہیں بتائی، تو دیکھیں اب کیا ڈیٹ وغیرہ ملتی ہے ہمیں۔ تو بس ہم 15 منٹ پہلے ہی پہنچ گئے تھے، تو پھر یہاں پر میں بھی ایمان کے ساتھ بچی ہی بن گئی تھی۔ میں نے سوچا بھائی ویسے تو اب رہے نہیں ہیں بچے، چلو کوئی بات نہیں، اس میں کیا حرج ہے، بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر بچہ بننے میں اپنی بھی خوشی ملتی ہے نا اس میں۔ اور ہم پھر یہاں پر ایک گیم بھی کھیلنا سٹارٹ ہو گئی، جسے انگلش میں اگر میں ٹرانسلیٹ کروں تو ہینگ مین کہتے ہیں، اور یہ گیم یہاں پر کافی زیادہ فیمس ہے، اور بچے تو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اچھا مجھے خود بھی یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں پاکستان سے یہاں پر آئی تھی نا اور روٹین میں سیٹل ہو رہی تھی، تو مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ میں گھوم کے رہ گئی ہوں، مطلب صبح شام کا کچھ خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور جب آپ سٹارٹنگ میں آتے ہیں نا، جتنی بھی فیملیز آئیں گی، تو سٹارٹنگ میں تو آپ کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ پیپر پروسیس بھی ہو رہا ہوتا ہے، مینز آپ کے ویزا کا، آپ کا پرسن نمبر یہاں پر جسے ہم کہتے ہیں آئی ڈی کارڈ، آج یہاں پہ جانا، آج وہاں پہ جانا، تو ساتھ ساتھ آپ کو وہ بھی مینیج کرنا ہے، جو کہ کافی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ انہیں کوئی نہ کوئی نا پیپر وغیرہ چاہیے ہوتا ہے ہماری طرف سے، ہمیں انہیں بھیجنا پڑتا ہے، چونکہ آپ ہر ادارے کے لیے ایک نیو پرسن ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو ہر چیز پیپر فارم میں اپنی سبمٹ کروانی پڑتی ہے سسٹم میں آنے کے لیے، جو کہ کافی ٹینشن والا کام ہوتا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں، obviously وہ بھی آپ کی طرح نئے ہوں گے، تو انہیں بھی کافی سارے مسئلے مسائل کا اسکول میں سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کی ٹینشنز میں اضافہ ہو جائے گا۔ ساتھ اگر آپ جاب لیس ہیں، آپ کو جاب کی ضرورت ہے، تو وہ بھی آپ کو ڈھونڈنی ہے، یا پھر اگر آپ لینگویج کورس کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ SFE کہا جاتا ہے، SFI انگلش میں اگر میں پروناؤنس کروں، تو آپ کی ٹینشنز میں مزید اضافہ ہی ہونے کے چانسز ہیں۔ SFI کا جو بھی پروسیس ہوتا ہے، اس کے بارے میں نے ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اپنے چینل پہ، اور ان سب ٹینشنز کے ساتھ گھر کا کام تو بھائی آپ کا پیدائشی فرض ہے نا، کیونکہ یہاں پر کوئی میڈ نہیں آئے گی، کوئی اماں نہیں آئیں گی، کوئی بہن نہیں آئے گی، کوئی محلے دار، کوئی رشتہ دار آپ کی کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کا کھانا بنانے کا موڈ نہیں ہے، یا آپ بیمار ہیں، تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ باہر سے کھانا منگوا لیں، سیکنڈ یہ کہ آپ بھوکے ہی سو جائیں۔ آئی تھنک ان دونوں چیزوں سے بہتر ہے کہ آپ پہلی عزت سے کھانا بنا لیں۔ سوری ایک اور بھی بات ایڈ کرتی چلوں، اگر آپ سٹڈی کر رہے ہیں یا آپ جاب کر رہے ہیں، تو آپ کو لیڈی ہونے کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملنے والا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لیڈی ہیں، آپ کے بچے گھر میں ہیں، تو بھئی آپ کو گھر جلدی جانا ہے، یا وہ آپ کے حصے کا ہیوی کام کر دیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ان خوش فہمیوں سے آپ نے جو ہے نا اجتناب کرنا ہے، اور یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، پلیز آپ لوگ پلیز پہلی ڈر مت جائے گا، لیکن آپ لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کرنا میرا فرض بنتا ہے بھائی، آخر آپ لوگ میری یوٹیوب فیملی ہیں، میں آپ لوگوں کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ لہٰذا یہاں پر آنے سے پہلے آپ نے 2 کام مسٹ کر لینے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈرنا نہیں ہے، سیکنڈ یہ کہ گھبرانا نہیں ہے،
ٹھیک ہے. یہ دونوں جب باتیں ہو جائیں گی نا تو پھر آپ یہاں پر پکے والے سروائیو کر جائیں گے. اچھا ایک امپورٹنٹ چیز میں اپنی بہنوں سے ضرور کہنا چاہتی ہوں اور یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اس پہ عمل کیجیے گا. یہ غلطی آپ لوگ مت کیجیے گا. آپ لوگوں نے یہاں پر آ کے سپلیمنٹس باقاعدگی سے لینے ہیں. ملٹی وائٹامن، وائٹامن ڈی، اومیگا 3 لینے ہیں آپ نے. اور اس کے بارے میں ایک ویڈیو میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں. پلیز آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا کیونکہ میں اس حقیقت کو جانتی ہوں کہ ہم لوگ پاکستان میں کیسی لائف گزارتے ہیں اور جب ہم یہاں پر آتے ہیں نا تو ہم لوگ یکدم سے پینک ہو جاتے ہیں اتنی ساری رسپانسبلٹیز میں اور پھر ہماری صحت بہت جلدی ڈاؤن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ساری چیزیں متاثر ہو سکتی ہیں. بھائی آپ کو زبان لازمی سیکھنی ہے، آپ کو اسکول جانے ہیں، آپ کو جابس کرنی ہے، اس کے لیے آپ کا ہیلدی رہنا مسٹ ہے. آپ کے سارے پٹھے مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. ادروائز یہ گروسری کے ہیوی تھیلے کون اٹھائے گا؟ یہ تو آپ نہیں اٹھانے ہیں نا. اور جاتے جاتے ایک اور قیمتی مشورہ آپ سب لوگوں کے لیے کہ اگر آپ ابھی تک پاکستان ہی رہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ویزا وغیرہ یا لگنے کے چانسز ہیں یا آپ لوگ پلان کر رہے ہیں، تو بھائی ابھی تک جتنی موج کرنی ہے، مستی کرنی ہے، عیاشی کرنی ہے وہ کر لیں کیونکہ یہاں پر آ کے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا بھیا آپ لوگوں سے لاسٹ میں سوری بھی کرتی ہوں اگر آپ لوگ کچھ زیادہ ہی ڈر گئے ہو میری باتوں سے، لیکن میں نے واقعی میں جو بھی کہا وہ سچ کہا ہے اور ایسا ہی ہے یہاں پر. تو اگر آپ لوگ بھی پہلے سے تیار ہوں گے تو آپ لوگوں کے لیے بہت سی آسانیاں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے لیے آسانیاں کرے. آمین ثم آمین. کہ پاکستان کا اور سویڈن کا ہر چیز میں فرق ہے، چاہے وہ موسم کا ہو، زبان کا ہو، مذہب کا ہو یا پھر کلچر کا ہو. لہٰذا آپ لوگوں کا پہلے مینٹلی پریپیئر رہنا آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے.